یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں، تم پڑھو، میں تو پڑھ چکا ہوں۔ وہ چھت سے آگے ہو کر ایک پتھر پر احتیاط سے اترا اور جھکا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جسے وہ مجھ تک اتار رہا تھا۔ پلیز آپ پڑھ لو، یقین کرو میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکا۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ میرے لہجے میں جھجک تھی۔ یہ اس کی متاع تھی، اگرچہ میں خواہش کرتا تھا کہ یہاں غار ہرا میں کچھ تو قرآن پڑھوں، لیکن اس کی متاع قبول کرنے سے جھجکتا تھا۔ پلیز، اس نے پھر کہا، تو رضا تم رہنمائی کرو کہ میں کون سی آیت پڑھوں۔ جو تمہارا جی چاہے، جہاں سے جی چاہے پڑھو، یہ قرآن ہے۔ تم کوئی سی آیت نکال دو جو تمہیں پسند ہو، پلیز۔ اس نے وہیں پتھروں پر قدم جمائے، مجھ سے 2-4 ہاتھ اوپر قرآن کھولا، اس پر ٹارچ کی روشنی کا دائرہ قریب کیا، ورق الٹتا گیا، پھر ایک ورق کا کونا موڑ کر قرآن جھک کر مجھے تھما دیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی غار میں آ بیٹھا۔ واہ، غار ہرا میں بیٹھ کر رات سمے قرآن پڑھنے کا کیا لطف ہوگا۔ واہ، رضا کی نشانی قرآن کی آخری صفحوں کے قریب تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ، جس کی روشنی پہلے کی نسبت بدم ہو گئی تھی، اس ورق کے قریب کی۔ اقرا باسم ربک الذی، یہ آیت میں بار بار دہرا چکا تھا، پڑھ چکا تھا۔ یہ تو ازبر تھی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے رضا کو پکارا، رضا یہ تو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، کوئی اور آیت اس مقام پر یہی پڑھو۔ بے شک بار بار پڑھو، اسی کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی آواز اتری تو میں نے یہی کیا۔ اگرچہ یہ آیت مجھے ازبر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹارچ کی روشنی میں، اور وہ روشنی قرآن کے اوراق میں پھیل کر غار ہرا کی چھت پر اور آس پاس کے پتھروں کو ظاہر کرتی تھی۔ جب میں سر جھکائے اسے پڑھتا تھا اور بار بار پڑھتا تھا تو ہر بار یہی محسوس ہوتا تھا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ ہر بار پہلی بار ہو جاتی تھی۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، اور میرے سامنے ایک ورق ہے جسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور میں اسے پہلی بار پڑھتا ہوں۔ کوئی بھی تحریر پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بار میرے سامنے رب کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے نام پڑھ، اور پہلی بار مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی، اور پہلی بار میں آگاہ ہو رہا ہوں کہ اس دنیا میں قلم نام کی بھی کوئی شے وجود میں ہے، جس کی قسم وہ رب کھاتا ہے جس نے ابھی ابھی مجھ سے کہا ہے کہ پڑھ، اقرا، دوہرا اعلان کر۔ اور پھر میں نے یوں ہی ورق گردانی شروع کر دی۔ جو ورق سامنے آیا اسے پڑھنے لگا۔ بے شک اس کے مکمل مفہوم سے بے خبر رہا، لیکن حرفوں پر نظریں پھیرتا رہا، جیسے دیہات میں میرے جیسے ان پڑھ لوگ قرآن پر صرف انگلیاں پھیرتے ہیں۔ میں ایسے ہی حرفوں پر اپنی نظریں پھیرتا رہا۔ چاندنی کے صرف 2 دھبے پتھروں پر تھے، اور وہ بھی مدھم ہو رہے تھے۔ رات گزر رہی تھی، گزر چکنے کو تھی۔ فجر کی اذان 5 بجے کے آس پاس سنائی دینی تھی، اور اب یقیناً 3:30 ہو چکے تھے۔ جس وقت کے نہ گزرنے کی تشویش تھی، اس کے گزر جانے پر تشویش ہونے لگی۔ ایک سراسیمگی بدن میں پھیلی کہ سویر ہو جائے گی۔ میں نے قرآن پاک بند کیا اور بیٹھ گیا۔ اس لمحے پھر رضا علی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ فارسی میں کچھ پڑھ رہا تھا، یا شاید گا رہا تھا، کچھ الاپ رہا تھا، اور اس کی آواز اس قابل نہ تھی کہ اس میں کچھ بھی الاپا جائے یا گایا جا سکے۔ اس سے پیشتر جو وہ خوش الحان اور پر اثر تھا، تو جو قرآن کی جادو بیانیاں تھیں، وہ نہ تھا۔ میں نے اسے مستعار شدہ قرآن سنبھالا اور اسے سینے سے لگائے غار سے باہر صحن میں آ گیا۔ وہی سرنگ جس میں داخل ہونے سے میرا جی گھبراتا تھا، اسی سرنگ میں داخل ہو کر ٹارچ جلائے بغیر میں خرگوش کی مانند پتھروں کو اندھیرے میں ٹاپتا چلا گیا۔ جیسے ہر حائل چٹان اور قدموں میں ابھرے پتھروں کو میں عمر بھر یوں ہی بنا دھیان دیے عبور کرتا رہا ہوں۔ جیسے بجلی چلے جانے کے باوجود اندھیرے میں اپنے گھر کی ہر میز، ہر صوفے، ہر گلدان اور ہر رکاوٹ سے آگاہ ہوں، ان سے ٹھوکر کھائے بغیر بے فکر چلتا ہوں۔ پھر بابا بنگالی کے چھپر سے نکل کر عمودی چٹان پر کلانچے بھرتا رضا علی کے پاس پہنچا، جو میری آمد سے بے خبر سر جھکائے
اپنے الاپ میں مشغول تھا۔ رضا، شکریہ، میں نے قرآن اس کے حوالے کر دیا۔ اب تم یہ کیا گانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ کچھ نہ بولا۔ یہ فارسی میں کیا الاپ رہے ہو؟ میری آواز بہت بری ہے، مناسب نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو بہت مگن ہو کر پڑھ رہے ہو۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمارے ہاں ایک گلوکار ہیں، محمد رضا افتخاری، میں ان کی گائی ہوئی ایک نعت رسول پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے بہت پسند ہے۔ مستنصر، میری آواز بہت بری ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی شرمندہ ہو رہا تھا، جیسے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ لیکن میں کیا کروں؟ مجھے وہ نعت یہاں یاد آ گئی تو میں کیا کروں؟ میرا جی چاہا کہ میں اسے یہاں غار ہرا کی چھت پر بیٹھ کر اللہ کی قربت میں پڑھوں، اسے بھی سناؤں، اگرچہ میری آواز اس قابل نہیں ہے۔ نہ اس کی انگریزی اتنی اچھی تھی اور نہ میری فارسی کہ میں اسے بتا سکتا کہ اس میں شرمندگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں بھی اپنے بابا کے آستانے پر جب پہلی بار حاضری بھرنے کے لیے باب السلام میں داخل ہوا تھا تو درود و سلام کے تسلسل میں بہت سی فلمی نعتیں خارج ہونے لگی تھیں۔ کبھی بیچ بھور میں آن پھنسا دل کا سفینہ شاہ مدینہ، اور کبھی آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ تمہاری تو آواز بری ہے، میری تو آواز ہی نہیں ہے، ورنہ میں بھی انہیں گانے کی کوشش ضرور کرتا۔ تو تم شرمندہ نہ ہو۔ رضا، پلیز میرے لیے افتخاری کی نعت ضرور پڑھو، اسے گاؤ، یہ میری فرمائش ہے، پلیز۔ رضا کو بھی دراصل کسی ترغیب کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایک موج کے عالم میں تھا، ایک حضوری کی حالت میں تھا۔ اس کے من مندر میں سے جو آواز اٹھتی تھی وہ اسے دبانا نہیں چاہتا تھا، اظہار کے لیے بے چین تھا۔ اور اس لمحے جب وہ پڑھتا تھا، گاتا تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ کوئی بھی نہ تھا۔ رات گئے، جبل نور کی چوٹی سے ذرا نیچے پہاڑ کے آخری کنارے پر صرف 2 حیولے تھے اور کوئی نہ تھا، اور ان کے سامنے وادی مکہ کی نیم تاریکی میں اس کا منور گھر تھا، تاباں تھا، ان میں سے ایک گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا اور دوسرا گاتا تھا، اور کوئی نہ تھا۔ چاند ڈھلنے کو تھا۔ ایک ٹھنڈک بھرا جھونکا آیا اور میرے بدن میں سرایت کرتا، میرے اندر ہریاول بھرتا، مجھے زندہ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہلکی خنکی کی چادر اوڑے پہلو بدلتی ہوا آئی اور یہ چادر میرے جسم کو چھونے لگی۔ یہی موسم تھے، رات کے اس پہر اگر بابا غار کی تنہائی سے تنگ آ کر بیٹھتے تھے تو ادھر آ کر بیٹھتے تھے کہ یہاں کھلی فضا تھی، ہوا تھی، اور سامنے محبوب کی حویلی تھی۔ رانجن کا ڈیرا روشن تھا۔ تب تو روشن نہیں ہوتا ہوگا، تاریکی میں ہوتا ہوگا، شاید چند قندیلیں روشن ہوتی ہوں، کچھ دیے جلتے ہوں، 2-4 مشلیں بھڑکتی ہوں، اور پھر چٹان کے آخری سرے پر دائیں جانب نیچے ہرا کے پہاڑ کے دامن میں وہ نظر کرتے ہوں تو انہیں اماں خدیجہ کے خیمے کے باہر ایک چراغ جلتا نظر آتا ہو، جسے اماں نے بطور خاص روشن کر کے وہاں رکھا ہوتا کہ بلندی پر ایک غار میں تنہا بیٹھا ان کا محبوب خاوند یہ جان لے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ چاند اس محال کی کیفیت میں تھا، تھک چکا تھا اور ڈھلتا جا رہا تھا۔ شاید میری حیات کی یہ پہلی مکمل رت جگے کی رات تھی۔ میں اونگ میں چلا گیا، چند لمحوں کے لیے غفلت میں چلا گیا، لیکن اس کے خیال سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ نیند کی عارضی موت میں مکمل طور پر نہیں گیا، اور یہ مہتاب تو جب سے کائنات وجود میں آئی تھی تب سے سویا نہ تھا، مسلسل سفر میں تھا، اس لیے اب ڈھلنا چاہ رہا تھا۔ رضا جس حالت جذب میں تھا اسے میری خبر نہ تھی، اور میرا اشتیاق عالم شوق کا ایسا تھا کہ میں اس سے بے خبر تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے غافل تھے، لیکن ایک ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی شکاری کی کنڈی میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ لک چھپ ڈور کھینچتا تھا، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ رضا تڑپتا بہت تھا اور میں کنڈی میں پھنسا اپنے آپ پر جبر کر کے راضی برضا تھا، اور رضا تھا جو اپنے جسم میں مجھ سے لاتعلق افتخاری کی نعت پڑھتا گاتا تھا، عربی کی نسبت میں فارسی زبان سے زیادہ قربت میں تھا۔ چنانچہ کبھی تو مجھے عاشقاں را باغ میں عشق کی ترکیب سمجھ میں آ جاتی، اور کبھی شکستہ قلب کی کیفیت سیدھی قلب میں اتر جاتی، اور پھر مجھے
اگر عشقت گناہ است کا پورا مصرع پلے پڑ جاتا تو میں واہ جی واہ سبحان اللہ پکار اٹھتا اور داد کے انداز میں اپنا ہاتھ بلند کر دیتا۔ وہ جواب میں شاعروں کی مانند آداب نہ بجا لاتا کہ وہ مجھ سے، میری داد سے سراسر غافل، اپنے آپ میں غافل تھا۔ اور یہ مصرع طبلے کی تھاپ پر، ہارمونیم کی لے پر میرے بدن میں قوالی کرنے لگتا کہ اگر عشقت گناہ است، گناہ است، گناہ است، عشقت، عشقت، عشقت۔ بالآخر اس نے اپنی نعت مکمل کی، اور جب میری موجودگی سے آگاہ ہوا تو میں نے فرمائش کی کہ رضا یہ اشعار تو مجھے لکھ کر دے سکتے ہو، یہ مجھے بھول جائیں گے۔ بس سر و چشم وہ بولا، تمہارے پاس کوئی کاغذ ہے؟ نہیں، البتہ ایک قلم ہے جو غار حرا میں رکھا ہے۔ کاغذ اس لیے نہیں ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ورق ہو تو یہ نعت لکھ دو۔ تم وہ قلم لے آؤ۔ اور میں لے آیا۔ اس نعت کا کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک عادی مجرم ہوں، جہاں جاتا ہوں، جو سفر کرتا ہوں، اس کی داستان بیان کرنا، رویداد قلم بند کرنا میرا پیشہ ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کے سوا وہ لطف بھی ہے جو ایسے سفر، ایسی شب بسری کو بیان کرتے ہوئے مجھے حاصل ہوتا ہے کہ میں اس کیفیت اور سفر میں سے دوبارہ گزرتا ہوں۔ تو جب پڑھنے والے اس شب کا حال پڑھیں گے تو افتخاری کی نعت کو بھی پڑھنا چاہیں گے۔ رضا علی راضی ہو گیا۔ کاغذ کے چند پرزوں پر، ایک وزٹنگ کارڈ پر ٹارچ کی روشنی میں اس نے چند اشعار لکھے، اس قلم سے جو ابھی ابھی غار حرا کے پتھروں سے چھوتا اور لرزتا تھا، اور اس کی رگڑ اس میں گونجتی تھی۔ اگرچہ اس شب میں نے اس کے لکھے ہوئے حروف آسانی سے پڑھ لیے، انہیں رضا کے لہجے میں بار بار دہرا کر اطمینان کر لیا کہ میں انہیں واپسی پر بخوبی پڑھ لوں گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کاغذ کے پرزوں اور وزٹنگ کارڈ پر درج شدہ اشعار جب میں ایک برس کے وقفے کے بعد یہ رویداد قلم بند کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ پڑھے نہیں جاتے۔ فارسی رسم الخط اب اجنبی لگتا ہے۔ جو پڑھ سکتا ہوں، محمد رضا افتخاری کی نعت کے شعر جو پڑھ سکتا ہوں، وہ کچھ یوں ہیں: خدایا عاشقاں را باغم عشق آتشہ کن، ایز دیگر غیر از غم عشقت رہا کن۔ تو خود گفتی کہ در قلب شکستہ خانہ دری، شکستہ قلب من جانا بخود وفا کن۔ اور ترجمہ ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ تو شکستہ دلوں میں رہتا ہے، تو میں بھی شکستہ دل ہوں، تو جانا وفا کر اور اس میں آ کر قیام کر۔ اور پھر اگر عشق گناہ ہے تو میں اس گناہ میں غرق ہو چکا ہوں۔ بے شک یہ اشعار روایتی ہیں، اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ایسی سرشاری اور جذب کے گہرے سمندر نہیں ہیں، لیکن تصور میں یہ لانا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں پڑھا کہاں جا رہا ہے، انہیں کسی مقام پر، کسی رات میں، کیسی بلندی پر، کیسی یکتا تنہائی میں پڑھا جا رہا ہے۔ ویسے اگر غار حرا کی رات میں مجھے کہیں سے کسی شخص کی یہ آواز سنائی دے جاتی، بے شک یہ آواز بے سری اور بھدی ہوتی ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تو شاید میں اس کی تاب نہ لا سکتا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتا۔ لیکن اس رات بخت شکستہ قلب جانا بخود وفا کن کو سرفراز کرتا ہے۔ میں بے شک غار حرا کا مکین تھا، اس میں بسیرا کرتا تھا، لیکن میں اس معراج کو چھو بھی نہیں سکتا جس پر رضا علی کا وجھ تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ پھر وہ اپنی کیفیت سے باہر آیا اور کہنے لگا، مستنصر تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کچھ پڑھنا چاہتے ہو ابھی پڑھ لو، ابھی کچھ دیر بعد فجر ہو جائے گی اور ایرانی زائرین کی جلغار شروع ہو جائے گی، اور وہ غار حرا اور جبل نور پر قابض ہو جائیں گے۔ تو تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو پڑھنا ہے پڑھ لو۔ اس شب تنہائی میں یہ ممکن تو نہیں لگتا تھا کہ کوئی ایک فرد بھی مخل ہو، لیکن رضا مجھ سے سیانا تھا، اور وہ جو کچھ کہتا تھا وہ مجھے ہوش میں لے آیا کہ وقت کم ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اور اب تم کیا کرو گے رضا؟ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، خاموش بیٹھوں گا اور آسمان کو تکتا رہوں گا کہ رات کے اس پہر لگتا ہے کہ آسمان قریب آنے لگتا ہے، اور پھر وہ بھی قریب آنے لگتا ہے۔ وہ ایک سادھو کی مانند جیسے دھونی رمائے
आलती पालती मारे गारे हिरा की छत पर बैठा चेहरा उठाकर आसमान की जानिब देखने लगा। पता नहीं उसके दिल में क्या था, वो क्या मांग रहा था। कुछ न कुछ तो मांग रहा था उससे जो नजदीक आ रहा है। शायद बातें कर रहा हो उससे दिल ही दिल में, और शायद उसे कोई जवाब भी आता हो। अगरचे वार्निंग मिल चुकी थी कि फजर की कुर्बत में इस तन्हाई ने छिन जाना है, लेकिन उसके बावजूद मैं रजा के पास बैठा रहा। जीना चाहता था वहां से उठ जाने को, खाना काबा से नजरें हटाकर चले जाने को। इस पहर तो वो मजीद वाज़ेह हो रहा था कि आसपास शहर मक्का में कम रोशनियां रह गई थी। बालिश्त भर खिलौना मीनार तो दिखाई दे जाते थे और कभी घुल मिल जाते थे, और उन्हें फिर से कुछ देर आंखें मरकूज रखकर तलाश करना पड़ता था। लेकिन उनके दरमियान में जो सहन था, वहां बस कोहे तूर की झाड़ी में से फूटने वाली रोशनी के मानिंद एक गुबार सा था, और उसके दरमियान जो सियाह घर था वो रोशनी की जर्राती धुंध में रूपोश था। मैंने बहुत देर तक अपनी नजरें उस मुनव्वर गुबार के उस मकाम पर जमाए रखी जहां मेरे हिसाब से खाना काबा को होना चाहिए था। देखता रहा, उसी एक मुकाम पर नजर रखी। मैं कह नहीं सकता कि ये सचमुच हुआ या मेरी तवज्जो और तसव्वुर ने ख्वाहिश के साथ मिलाप करके उसे पल भर के लिए तख्लीक कर लिया, कि पल भर के लिए खाना काबा का स्याह लिबादा रोशनी से अलग होकर नजर आया और फौरन तहलील हो गया। रजा से कुछ कहे बगैर कि वो मगन था, मैं उठा और गारे हिरा में वापस आ गया। मैं जो कुछ कर चुका था उसे आखिरी बार दोहराना चाहता था। नवाफल अदा इतने किए जितनी सख्त बाकी थी, यहाँ तक कि घुटने दुखने लगे कि मुसल्ले के नीचे जो संग रेजे थे वो मेरी आजजी और अकीदत से भी नरम न पड़ते थे। फिर वो सारी दुआएं जो मांग चुका था फिर से मांगने लगा। आल औलाद, माँ बाप, उनके माँ बाप, अजीज़ो अकारब, नज़दीकी दोस्तों, कभी कभार के दोस्तों, आशनाओं और नाशनासाओं के लिए, उन परिंदों और जानवरों के लिए जो कभी मेरे रफीक रहे थे, और उनके लिए भी जो मेरी हयात के आसमान पर डारों की सूरत परवाज करते थे, शमशाल के मुर्गे जर्री के लिए, दरियाए सिंध के सुरखाब के लिए, और नाबीना डॉल्फिनों के लिए भी, और उन मनाजर के लिए भी जिन्हें रब ने मेरी आंखों के लिए तख्लीक किया। उसके बाद हर शय को फिर से हाथ लगाने का, उसका लम्स महसूस करने की तमन्ना गालिब आ गई। बाहर सहन में आओ, सुरंग के धाने से चलो, जिन कदमों पर बाबा चलते हुए हिरा की जानिब जाते थे उन्हीं कदमों पर चलने की कोशिश करो। गार में दाखिल होते हुए कुदरती तौर पर उस पत्थर पर हाथ रखो जिस पर उनका हाथ आया होगा। सर नीचे करके उस पत्थर से बचो जो झुका हुआ है कि यहाँ वो भी झुकते थे। पत्थरों को थामो, जहां जहां थामा जा सकता है थामो, कोई एक जर्रा भी उन पत्थरों का अनछुआ न रह जाए। सहन की जानिब चेहरा करके कुछ देर बैठो। अब सहन की तरफ पुश्त करके गार के अंदरून अपना रुख करो। उसके आखिर में जो शगाफ है उसे नजर में रखो। फिर इन्हीं दो हालतों में दराज होकर अपने हाथ फैलाओ कि जहां जहां छूते हो छू लो, और इस दौरान दो मुकामात पर खास तवज्जो दो। जहां तुम्हारी हथेली में थामा हुआ कलम चट्टान से छूता था तो तुम्हारा बाजू कांपने लगता था और पूरा बदन लर्जिश में आ जाता था। कलम जल तरंग बजाने लगता था। उस जगह के माथे पर एक बोसा दो, और जहां कहीं वो सब्तशुदा जगह गुम तो नहीं हो गई जिसके साथ टेक लगाने से तुम्हारी पुश्त कमर तक उसमें फिट हो जाती थी। नहीं, वो जगह दिखाई तो नहीं देती, ना हाथ फेरने से चट्टान में वो दबी हुई महसूस होती है। तो तुम चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठो, फिर हौले हौले खिसकते हुए आगे होते जाओ। हाँ, ऐसे। चट्टान हमवार है, सतह खुरदरी है। हाँ, तुम्हारे खंदे और तुम्हारे पुश्त और कूलों तक एक खास मुकाम पर कबूल कर ली गई है। यही जगह है। सख्त हो गई है। कैसा आराम मिल रहा है, बदन सुखी हो रहा है। चट्टान में जो नामालूम सांचा था उस पर ढलकर कैसा आराम मिल रहा है। अब यहां से हटने से पहले वहां अपना हाथ रखकर जगह का तयन करो, और फिर अपने हाथ के आसपास जो नामालूम सांचा है उस पर कुछ देर के लिए लब रहने दो। सब कुछ दोहरा लिया है तो अब कुछ आराम करो।
तिब्बती थैले के सराहने पर सर रखकर इत्मीनान से लेट जाओ। सामने गारे हिरा का सहन चांदनी से यकसर खाली हो चुका था। चांद ढलता हुआ खाना काबा की जानिब उतरता हुआ मध्यम हो चुका था और उसकी बुझती किरणों और सहन के दरमियान जबले नूर की चट्टानें आ गई थी, इसलिए वहां तारीकी के साए थे और चांदनी का सिर्फ एक जजीरा गार के अंदर सफर करता बाएं जानिब की दीवार के आखिरी सिरे पर छत के करीब ठहरा हुआ था और डूबने को लगता था। बकिया जजीरों की रुखसती से गार में जो शगाफ थे जिनके रास्ते ये जजीरे उतरते थे वो भी मध्यम हो रहे थे। खुराक का जखीरा शब भर साथ देता रहा, अब खत्म होने को था। 2 खजूरें, मिनरल वाटर की 1 बोतल और थोड़ा सा दूध। उन्हें उठाकर वापस जद्दा तो नहीं ले जाना। खजूरों ने मिठास की हद कर दी और दूध के घूंट ठंडे और जायके में सफेद थे। और फिर मैं बिल्कुल खाली ज़हन होकर बैठ गया कि अब क्या करूं। सच्ची बात है कि मैं अपने तमाम चाव पूरे कर चुका था। कोई हसरत बाकी ना रही थी, कोई ख्वाहिश ऐसी ना थी जो ना तमाम रही हो। मैं एक ऐसा मेहमान था जो नातवा और निढाल आया था। एक वसी दस्तरखान पर आ बैठा था और मैंने जी भर के तमाम नेमतों से पेट भरा था। सैर हो चुका था। अब मुझे यहाँ से उठकर जाने पर कोई मलाल न था, कोई कलक न था कि थोड़ी देर बाद ये सल्तनत मुझसे छिन जाएगी। मैं एक मुकम्मल आसूदगी में फिर से दराज हो गया और मुझे एक मुद्दत के बाद एहसास हुआ कि वहां सहन में कहीं नियाज भी तो था। पता नहीं वो था भी या नहीं। अगर होता तो कभी तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता। शायद रात के किसी पहर जब मैं ऊंग में था तो वो उठकर चला गया हो। रजा अली ने भी उसकी मौजूदगी का कुछ तस्करा ना किया था। उसने उसे देखा होता तो जरूर दरियाफ्त करता कि कौन है। मैं उस सहन को तकता रहा जो मेरे घर का सहन था। जब से होश संभाला था तब से था और लम्हा मौजूद तक अभी तक है। मैं उस सहन में खेला था, घुटनों के बल रेंगता था, फिर खड़े होने की कोशिश में कभी गिर जाता था और कभी कुछ देर कायम रहता कलकारियां मारता था। और मेरे दादा अपनी खद्दर की पगड़ी संभालते बाजू वाह किए मुझे सहारा देने के लिए आगे होते थे कि कहीं मैं दोबारा गिर ना जाऊं। और मेरी दादी बेरी के शजर तले चरखा काटती रुक जाती थी और उनकी तंद टूट जाती थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। बेरी के इस दरख्त की हर शाख पर उन्होंने मेरी पैदाइश से पेशतर ख्वाब में दिए जलते देखे थे। तो ये मेरे आबाई घर का सहन था और मैं उन पत्थरों को तकता था जो हिरा को ढकते थे और उन चट्टानों पर हाथ फेरता था जिनका एक एक पोर मेरे लम्ब से आगाह हो चुका था। और जहां कहीं भी उनकी सतह खुरदरी थी मैं जानता था और जितने भी किंगरे और किनारे थे वो मेरी पोरों से शनासा थे। और इन आड़े तिरछे एक दूसरे के सहारे आराम करते पत्थरों में जो छेद थे, जो शगाफ थे, उनमें से जो खफीफ हवा के झोंके उतरते थे मध्यम सरसराहट की लपेट में, तो मैं उससे भी वाकफियत रखता था। यानी वो सब गारे हिरा की आड़ी तिरछी सिलें, चट्टानें और पत्थर और शगाफ भी यकीनन मेरे बेढब वजूद, मेरे कद बुत, नाक नक्शे, हाथों पर सुकड़ती और चेहरे पर जाल बिछाती झुर्रियों और सुर्ख आंखों से इतने ही आशना थे जितना कि मैं था। गारे हिरा के फर्श के संगरेजे मेरे घुटनों को खूब जान गए थे। इसमें क्या शक है कि बाबा के विसाल के बाद यहाँ रात गुजारने वाले अशाक का तांता बंधा रहा होगा और मैं उनसे लाड करने वाला कोई अनोखा ना था। लेकिन वो सब के सब बाबा के इश्क में फना लोग होंगे। कोई ऐसा होगा जो चांदनी के जजीरों का, रात के गुजरने का, शगाफों में से सरसराती हवा का भी शैदाई हो। कोई ना कोई तो होगा। बेशक कोई एक आवारा गर तो आया होगा जो सवाब को सानवी हैसियत देता हो और उसके लिए पत्थर, संगरेजे, शगाफ और चांदनी के जजीरे ज्यादा अहमियत के हामिल हो। ऐसा आया होगा तो मुझ जैसा होगा, दिल का सियाह, आमाल का सियाह और फिर भी पशेमान ना होता हुआ। बाबा की छन छन करती डाची कस्बा के पीछे पीछे चलने वाला, उसकी मेंगनियां उठाने वाला, हशर दिहाड़े से गाफिल, ना हिसाब से डरता ना आजाब से खौफजदा, सिर्फ ये तमन्ना कि कभी तो बाबा
ڈاچی پر سوار مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز آنے لگی۔ کوئی ایک صدا نہیں، سینکڑوں ملی جلی مشترکہ صدائیں جو وادی مکہ کی سینکڑوں مساجد سے بلند ہوتی جبل نور کی بلندی تک پہنچتی، پھر ذرا نشیب میں اتر کر غار ہرا کے صحن میں قید ہو کر ایک سریلے الاپ کے ساتھ غار کے اندر داخل ہو کر میرے کانوں میں فلاح کے چراغ روشن کرتی اترنے لگی۔ فجر ہو گئی ہے، جدائی کی فجر آ گئی ہے۔ میں غار میں سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا۔ رضا، میں نے پکارا۔ اس نے اتنی دیر بعد ہاں کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہوگا، وہاں موجود نہیں ہے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں؟ نہیں برادر، یہ تہجد کی اذان ہے۔ میں تو یہیں پڑھوں گا، تم بھی آ جاؤ۔ اس کا سراپا چھت پر نمودار ہو گیا۔ ادھر سے ہی آ جاؤ، بس اپنے جوگر جمائے رکھو، میں سہارا دیتا ہوں۔ اور میں پہلی بار یوں براہ راست رضا کا ہاتھ تھام کر جوگر جماتا اوپر جا پہنچا۔ تہجد یہیں پڑھ لو کھلی فضا میں، ابھی زائرین آ پہنچیں گے، یہیں پڑھ لو۔ گو رضا نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی کہ یلغار ہونے کو ہے، لیکن میں نیت کرتے کرتے رک گیا۔ میں نے ابھی تک کوئی نماز غار ہرا میں نہیں پڑھی تھی۔ رضا، میں نیچے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میں غار ہرا کا باسی ہوں، وہیں پڑھوں گا۔ تو پھر یہیں سے اتر جاؤ۔ نہیں، چڑھنا آسان ہے، اتروں گا تو گر جاؤں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں اپنے معمول کے راستے پر ہو لیا۔ بابا بنگالی کا چھپر، سرنگ اور پھر صحن میں منرل واٹر کی بوتل سے منہ پر چھینٹے مارے، واجبی سا وضو کیا اور غار میں داخل ہو کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ حج کے دوران اتفاق ہو جاتا تھا، لیکن عام زندگی میں تہجد کم ہی ادا کی تھی، بلکہ شاید کبھی نہیں کی تھی، اور اب ادا کرتا تھا تو غار ہرا کی تنہائی میں کرتا تھا، اور ظاہر ہے زندگی میں دوبارہ ایسا نہ ہونا تھا۔ میں نے خواہشوں اور دعاؤں کی فہرست ایک مرتبہ پھر پیش کر دی، اور وہ جو آخری دھبا تھا چاندنی کا اور گل ہونے کو تھا، اس پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں رضا چھت سے اتر کر صحن میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ روشن تھی اور اس کا رخ میری جانب تھا۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں کہ رضا کیا کر رہا ہے، اور تب وہ بولا۔ ٹارچ کی عقب میں جو تاریکی تھی اس میں سے اس کی آواز آئی، مستنصر، تم ایک حیرت انگیز چہرے کے مالک ہو۔ میں؟ ہاں، تم اس ٹارچ کی روشنی میں ایک عجیب، بہت ہی قدیم شکل کے لگتے ہو۔ تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، ان میں کچھ ہے۔ صرف تمہاری آنکھیں ہی نہیں بلکہ پورا چہرہ ایسا ہے جو ان زمانوں کا نہیں۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ کچھ ڈر بھی تھا۔ کاش تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے کہ تم کیسے لگ رہے ہو۔ مجھے کچھ سجھائی نہ دیا کہ میں کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ ہاں، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ کیٹو کی کوہ نوردی سے واپسی پر میں اپنے آپ کو آئینے میں پہچان نہ پایا تھا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں وحشتوں کے چراغ جلتے تھے۔ میرا چہرہ ایک نارمل انسان کا چہرہ نہ تھا، اس پر بھی وحشتیں نقش تھیں۔ اگر پہاڑوں کے ایک سفر کے بعد نئے نقش بدل سکتے ہیں تو بابا کے گھر میں جو مہمان رات بھر قیام کرے گا وہ تو نہیں رہتا جو کہ وہ تھا۔ بے شک میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ رضا کی حیرت میں سچائی ہے، اور اس لمحے میرا جی چاہا کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھوں کہ وصال یار کے بعد میرا چہرہ کیسا ہو رہا ہے۔ یہ ٹارچ تو بجھا دو پلیز۔ اوہ سوری، اس نے ٹارچ آف کر دی۔ رضا پلیز اب تم جاؤ، میں صحن میں جا بیٹھتا ہوں، تم غار میں کچھ نوافل ادا کر لو۔ نہیں، میں اوپر جاتا ہوں، سپیدہ سحر نمودار ہونے کو ہے، اس کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ تم آنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غار میں بیٹھے ہوئے جب سحر اس صحن میں اترے گی تو کیسا منظر ہوگا۔ وہ چلا گیا، میں پھر تنہا ہو گیا، اور جب میں نے اپنے آس پاس پھر نگاہ کی تو کسی تبدیلی کا احساس ہوا۔ کسی شے کی کمی تھی۔ ہاں، اس ایک چاندنی کے جزیرے کی کمی تھی جو میری بے دہانی میں رخصت ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر نے اس صحن میں اترنا تھا، اور یہی وہ آخری منظر تھا جس کو دیکھنے کی مجھ میں چاہت تھی کہ غار میں بیٹھے ہوئے بابا جب شب بھر کے گیان دھیان کے بعد صحن کی تاریکی میں
ہولے ہولے سفیدی گھلتے دیکھتے ہوں گے تو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ویسے میں دیکھوں، ان کی آنکھوں سے دیکھوں۔ ابھی سویر ہونے میں کچھ وقت تھا، البتہ سویر کی ٹھنڈک شب بھر کے جاگے ہوئے بدن پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرتی تھی۔ تبتی تھیلے پر سر رکھ کر میں پھر لیٹ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اونگ میں دفن ہو گیا۔ یہ سویر کے سرد ہواؤں کے بوسے تھے جنہوں نے مجھے بے سدھ کر دیا۔ کیا معلوم کب تک کتنی ساعتیں بیت گئیں۔ البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں خواب میں بھی اپنے آپ کو غار ہرا میں ہی دیکھتا تھا، اور اس خواب میں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ انسانی نہ تھیں، کسی غیر مرئی مخلوق کی تھیں اور اجنبی زبان میں تھیں۔